ایک یہودی اور ایک منافق کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا تو وہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور آنے سے پہلے یہودی کہہ رہا تھا کہ ہمیں تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا ہے، اور وہ منافق حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس کے باوجود وہ کہہ رہا تھا کہ ہم حضور کے پاس نہیں، ہم کعب بن اشرف کے پاس چلیں گے کہ وہ یہودیوں کا سردار ہے، تمہارا سردار ہے۔ اور یہودی کعب بن اشرف کے پاس نہیں جا رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف یہ رشوت خور ہے، مال کھا کے فیصلہ اس کے حق میں دے دے گا۔ کہا نہیں، ہم تمہارے نبی علیہ السلام کے پاس چلیں گے۔ آپ دیکھیں کہ وہ یہودی ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہا ہے، کہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ گرد تو گردد حریم کائنات، یا رسول اللہ آپ کے گرد پوری کائنات گھومتی ہے، اس طرح جس طرح کعبے کے گرد حاجی گھومتے ہیں، کہ گرد تو گردد حریم کائنات یا است خواہم یک نگاہ التفات، یا رسول اللہ وہ آپ کی جو نگاہ ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، حضور وہ نگاہ کرم مجھ پہ بھی فرما دیں۔ پھر اچھا دیکھیں کہ منافق حالانکہ منافق ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے آنے کا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں زنا میں مصطفیٰ است، کہ وہ منافق تھا اور کہا کہ ہر مسلمان کے دل میں حضور علیہ السلام کی عزت اور ایک مقام ہوتا ہے، چونکہ وہ حضور کو مانتا ہی نہیں تھا، اس کے دل میں حضور علیہ السلام کے لیے کوئی عقیدہ ہی نہیں تھا، اس وجہ سے وہ حضور کی بارگاہ میں آ ہی نہیں رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ ہم کعب بن اشرف کے پاس چلیں گے۔ کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرے، اگرچہ نان مسلم ہو، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت دے دیتا ہے حضور علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حضور علیہ السلام کا ادب ہمیشہ رکھتا ہے، شروع سے رکھتا ہے۔ جب وہ دونوں آگے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، تو وہ منافق کہنے لگا کہ نہیں، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ حضور علیہ السلام کا فیصلہ اس نے نہیں مانا، اس نے کہا کہ ہم عمر کے پاس چلیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی موت نے اس کو آنا تھا کہ اس نے حضرت عمر کے پاس جانے کا کہا، اور آپ دیکھیں کہ منافق حضور علیہ السلام کا فیصلہ اس نے نہیں مانا، کہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ چوں اندیشہ قوم خراب ناسرا گردد بدستش سیم ناب، کہ جب کسی قوم کی عقل اور فکر اور سوچ گندی ہو جائے، پھر اگر ان کے ہاتھ میں سونا بھی رکھ دو تو وہ سونا بھی مٹی بن جاتا ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے حضور کا فیصلہ ہے، اس کے باوجود اس نے حضور کا عدل نہیں دیکھا، بلکہ اس نے کہا کہ ہم عمر کے پاس چلیں گے۔ کون عمر؟ وہ عمر کہ جس کے اعداء پہ شیدا سکر۔ کون عمر؟ وہ عمر کہ جس کے دشمنوں پر جہنم کی آگ بھی فدا ہے۔ وہ عمر کہ جس کے اعداء پہ شیدا سکر، سکر یعنی جہنم، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا۔ کیسے آپ فاروق ہیں، حق اور باطل میں کیسا فرق فرمانے والے ہیں، کیسے امام الہدا ہیں، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کفار اسلام کے لیے دہکتی ہوئی تلوار ہیں، کہ قبضے میں یہ تلوار ہو تو مومن یا خالد جاباز ہے یا حیدر کرار۔ کہ فرمایا کہ جب اپنی بات ہوتی ہے تو مومن ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے، ہو ہلکا یاراں بریشم کی طرح نرم، اور جب حضور علیہ السلام کی بات ہو، جب اسلام کی بات ہو اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، پھر اس وقت مومن فولاد ہوتا ہے، تلوار ہوتا ہے۔ حضرت عمر سے آگے انہوں نے کہا، یہودی نے کہا کہ یہ کیسا مسلمان ہے، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا، یہ ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہی معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہی معاملہ ہے۔ فرمایا رکو میں آتا ہوں۔ اندر سے تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر تن سے جدا کیا، اور فرمایا کہ اس کا وہی فیصلہ ہے، اللہ رسول نے جو کیا ہے وہ میں نے اپنے عمل سے اس کو کر دیا ہے، جو اللہ رسول کا اس کے لیے فیصلہ ہے وہ میں نے اپنے عمل سے کر دیا ہے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ لوگوں نے شور مچا دیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ ماجرا آیا، حضور نے فرمایا کہ عمر کسی مسلمان کو شہید نہیں کر سکتا، کسی مسلمان کو نہیں مارے گا۔ پھر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ
اللہ تعالی کی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اے نبی علیہ السلام آپ کو اپنے معاملے میں حاکم مقرر نہ کر لیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے جی میں اس پر کوئی کجی محسوس نہ کریں، اپنے دل میں بھی اس کو سچے طریقے سے مانیں، ویسلموا تسلیما۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ رسول کا وہ فیصلہ ہے جو میں نے کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسروں کے لیے جب کفار اسلام کے لیے سخت تھے، اتنے ہی اپنے مسلمانوں کے لیے نرم تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔